قلندرانہ اوصاف کی مالک حضرت رابعہ بصری، اولیاء خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ ابدیت کا مشاہدہ کرتا ہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر ابدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کیا وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے بے غرض، ریا، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش 95 سے 99 ہجری کے دوران بصرہ، عراق میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے زیادہ تر تفصیلات شیخ فرید الدین عطار کے حوالے سے ملتی ہیں۔ رابعہ بصری سے جڑی بے شمار روحانی کرامات کے واقعات بھی ملتے ہیں، جن میں کچھ اگرچہ سچے ہیں لیکن کچھ خود ساختہ اختراعات بھی ہیں۔ تاہم رابعہ بصری سے متعلق زیادہ تر معلومات اور حوالہ جات وہ مستند مانے جاتے ہیں جو کہ شیخ فرید الدین عطار نے بیان کیے ہیں، جو کہ رابعہ بصری کے بعد کے زمانے کے ولی اور صوفی شاعر ہیں۔ کیونکہ رابعہ بصری نے خود کوئی تحریری کام نہ کیا، رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھیں، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس شب رابعہ بصری پیدا ہوئیں آپ کے والدین کے پاس نہ تو دیا جلانے کے لیے تیل تھا اور آپ کو لپیٹنے کے لیے بھی کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آپ کی والدہ نے اپنے شوہر یعنی آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوس سے تھوڑا تیل ہی لے آئیں تاکہ دیا جلایا جا سکے، لیکن آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، لہٰذا وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رابعہ کے والد کو بتایا کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیدہ بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی، تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کو ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 دفعہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بھیجتے ہو، لیکن پچھلی جمعرات کو
تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارہ کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس جا پہنچے، اس حال میں کہ خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں ہے۔ اس کے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک تشریف لائیے۔ رابعہ بصری نے تقریباً 88 سال کی عمر پائی، لیکن آخری سانس تک آپ نے عشق الہی کی لذت اور سرشاری کو اپنا شعار بنائے رکھا۔